بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلوات اللہ علی بائن الحاد السلام من سات اللیل والنہار ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا انتا تسکنہ اتکاتو ان و تمتعہ فیہا طویلا یا سیف الزمان ادرکنی یا سیف الزمان بسم یا حضرت غازی عباس علیہ السلام ادرکنی یا مولا یا حدی یا مہدی علیہ السلام رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فریاد محمد. جتنا حسین علیہ السلام کے ساتھ عشق ہے، مودت ہے، پیار ہے، اتنی بابا سے بلند صلوات پڑھ لے سر سے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا باللہ طیبین الطاہرین المعصومین الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بولائے حسین علیہ السلام وَجَلَا عَيُّنَا بِالْبُقَاءِ الْحُسْنِ علیہ السلام ثم الصلاة والسلام علی ابائے حسین و اجدائے حسین. بابا سے بلند صلوات پڑھنے سر سبحان. معصوم فرماتے ہیں جو ہماری ذات پہ بابا سے بلند صلوات نہیں پڑھتا وہ ایسے ہی سمجھے کہ وہ اپنے رزق کی کمی محسوس کر رہا ہے. نعرہ تکبیر. خالق اکبر کا نام بہت بڑا بلند ہے جسے امیر المومنین بھی سجدہ کرتے ہیں. سارے اللہ کے بندے تشریف فرمائے. نعرہ تکبیر. ابھی بھی آپ کی آواز کم ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت. آل محمد کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھ لے سارے صاحبان امام. صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے عزتدار میرے سامنے حضرات تشریف فرمائے. امام حسین کے ماتمی عزادار تشریف فرمائے. حسین کی ماں ہمیشہ عزاداروں پہ امام حسین علیہ السلام کے ماتمی پہ خصوصی رحمات کا نزول فرمائے. امام حسین کے چاہنے والے کسی قبیلے کے محتاج نہ رہیں. بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے ماتمی کسی قبیلے کے محتاج نہ رہیں. بادشاہ کرم فرمائے میری طرف دیکھنا تھوڑی سی وقت بڑا مختصر ہے. تھوڑا سا آگے ہے. محمد والے محمد بادشاہ کا سلام ہے. بڑے عزتدار میرے سامنے حضرات تشریف فرمائے. ماحول کیسا بھی ہے. بادشاہ فرماتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم و صفت اللہ. سلام اس پہ جو آدم کا وارث. تھوڑی سی توجہ کرو وقت بڑا اختصار کے ساتھ ہے. السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ. سلام اس پہ جو نوح کا وارث. سلام اس پہ جو ابراہیم کا وارث. سلام اس پہ جو موسیٰ عیسیٰ کا وارث. سلام اس پہ جو مصطفیٰ کا وارث. توجہ اگر کرو گے تو میں پہلا جملہ ساجد صاحب دینے لگا ہوں. بڑے عزت والے حضرات جناب محترم سیدزادے میرے سامنے تشریف فرما ہے. مجھے مسلمانوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور جسے اللہ سلام بھیجے وہ علیہ السلام ہوتا ہے رضی اللہ نہیں ہوتا. امام حسین کے بڑے عزت دار حضرات تشریف فرمائے. جناب سیدزادہ رضا شاہ صاحب دیگر صاحبان امام حسین کے بعد کی مجلس ہے تو ایسا ماحول تو بنتا ہی رہتا ہے.
حسین اس کریم کو کہتے ہیں، حسین اس سلطان کو کہتے ہیں۔ تھوڑی سوچ تو پہلے میں ممبر دے چھڑنا ہے۔ ویسے مومنہ جو فاصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ امام حسین کی نماز ہے اے جگہ دی خالی ہے پور کر چھڑے ایک والے وقت پیچھے عالم دین میں تھے شاہ صاحب نے چلو ماحول تو تھوڑا جا بڑھ جائے۔ میں لفظ کہتا ہوں مومنوں کے لیے، عزاداروں کے لیے بات کیوں کری، جس کی ریت میں 1,24,000 انبیاء ہو اس سردار کو حسین کہتے ہیں، چونکہ یا تو تھوڑا جا اگر حسین تو مننا ہے تھا۔ بادشاہ کون ہے؟ فضیلت ساروں نے سنی ہوئی ہے، اب تو اہل سنت کے علماء کرام بھی جو اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، شاید فقہ جعفریہ والے سے بھی بیان نہ ہو۔ صاحبان ایمان میں کوئی طوالت نہیں کرنا چاہتا، اور جتنا میرا وقت ہے اس وقت میں حاضری ہے قبلہ بابا سچا جی ہر فضیلت بیان ہو چکی ہے۔ بندہ من جاوے تو ٹھیک ہے، کوئی نہ مننے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی علی کی ولایت کا اقرار کرے، تھوڑا یہ بول رہے جو کوشش سے کرے جو، اور میں اتنی سکتی تو آٹے تک ہونی نہ کر دی تو انہوں گل سمجھے چاہ جاتے امام حسین کے نام سے چپ کر جاؤ ہوئے امام حسین کی محبت ہے چپ دا جوڑ نہیں بڑھتا، بندہ بولتا ہی ہوئے جڑا امام حسین کا لنگر کھاتا ہوئے، امام حسین کے سارے مہمان تو سارے عزتدار۔ صاحبان ایمان کوئی فضیلت ایسی نہیں جو بیان نہیں ہوئی، ہر فضیلت پہ لوگوں نے پردے ڈالے ہیں، لیکن پیغمبر اعظم نے ان کے چہروں سے خراش لیے ہے کہ یہ میری اہل بیت۔ صاحبان ایمان کوئی لمبی جڑا واقعہ نہیں ہے کہ پیغمبر اعظم ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے، پیغمبر کی نگاہ آخری صفوں میں پڑی، کچھ مولوی کہتے ہیں حسین گر گئے، بھائی حسین گرے تو دین گرتا ہے، سلامت رہو آباد و شاد رہو۔ حیدری بس ہو گئی آدمی میری بس ایچے ختم ہونا کی بات، حسین گرے نہیں، پیغمبر اعظم کے دل پہ ہلچل بچا، پیغمبر نے کسی صحابی کو لگا جا حسین کو اٹھا کے لا۔ اب میں لفظ کہوں بڑے عزت والے بڑے دانشور بڑے معتبر حضرات میرے سامنے تشریف فرمائے، تشریف کرنے کی ضرورت مجھے نہیں پڑنی پڑتی۔ صاحبان ایمان سارے نبی بیٹھے ہوں، پیغمبر آ جائے سارے نبی اٹھیں گے، اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے؟ آدم علیہ السلام اٹھیں گے، نوح علیہ السلام اٹھیں گے، ابراہیم علیہ السلام اٹھیں گے، موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے، داؤد علیہ السلام اٹھیں گے، یعنی ہر نبی پہ واجب ہے کہ پیغمبر کی تعظیم کے لیے اٹھنا۔ خدا کی قسم پیغمبر اعظم نے کسی کو نہیں کہا جا حسین کو اٹھا کے لا میرے زانوں پہ بٹھا، خدا کی قسم جس کی تعظیم کے لیے 1,24,000 نبی کھڑے ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ چل کے جس کو اپنے زانوں پہ بٹھائے اسے حسین کہتے ہیں۔ پیغمبر نے بٹھایا، اب خطبہ ہو رہا تھا اللہ کی توحید پہ، پیغمبر اعظم نے خطبہ چھوڑا، توجہ وقت میرا خیال ہے میرا پورا ہو ہی گیا ہے، پیغمبر اعظم نے خطبہ چھوڑا، کیا کیا پیغمبر اعظم نے؟ حسین کا ماتھا چوما۔ سبحان اللہ، جڑے لگے حسین کا کھاندے ہو بولو تھوڑی جی کوشش کرو۔ اب بندے نے فلانے پہ کہ جنہیں ٹوپی لے لے یا بسکٹ پا لے وہ مولوی ہوتا ہے، تو بڑے بڑے مولوی میں دیکھے ہیں۔ پیغمبر اعظم نے کیا کیا؟ حسین کا ماتھا چوما۔ یا حسین جی نے محبت ہوئی ہو تو بولے گا، جنہیں کہا جا کے بھی نہیں بولنا مہینے سے جناب بولے ہوگی اپنی مرضی ہے۔ پیغمبر اعظم نے بھائی ساجد جی ممبر صاحب ماتھا چوما، حسین کی آنکھیں چومی، مالک سلامت رکھیا۔ پیغمبر اعظم نے حسین کے بابا سے جی رخسار چومے، ہون چومے، امام حسین کے سارے ازاداروں تو پکے ماتمی ہوتے امام حسین کو اڑے تے کرم کیتا تو حسین کے ذکر کے بیٹھے ہو، گل کا جواب دے جو کربلائی دا۔ پیغمبر اعظم نے کیا کیا؟ اپنی وحی والی زبان دکھا دی،
पैगंबर आज़म ने वही वाली ज़बान निकल हुसैन के मुंह में दी। हुसैन ने पैगंबर आज़म की ज़बान चूसना शुरू की। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। अब चूसना हुसैन उस हस्ती को कहते हैं। ऐसे कदर करो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है, ना करो तो फिर भी तुम्हारी अपनी मर्जी है। हुसैन उस बादशाह को कहते हैं, हुसैन उस करीम को कहते हैं, हुसैन उस सुल्तान को कहते हैं जिसने मां का दूध कम पिया, रसालत की जबान ज्यादा चूसी। सलामत रहो, आबाद शाद रहो। अब ये अमल हो रहा था। ऐसे मैं छटन लगा, वक्त पूरा ज्यादा लंबा ना हो जावा। अब ये पैगंबर अमल कर रहे थे मिंबर पे बैठ के। बंदा उठा नबी की महफिल, उसने कहा या रसूलल्लाह, ये क्या अल्लाह की तौहीद हमद व सना छोड़ के कभी हुसैन का माथा चूमते हैं, कभी हुसैन की आंखें चूमते हैं, कभी हुसैन के रुखसार चूमते हैं, कभी हुसैन के होंठ चूमते हैं। या रसूलल्लाह, हाथ नहीं होगी। आपने वही वाली जबान भी हुसैन को दे दी। सलामत रहो, आबाद शाद रहो। इमाम जिंदगी होगी तेरी भाई, जिंदगी होगी। सारे बोले वही वाली जबान भी दे दी। खुदा की कसम, मिंबर साहब पैगंबर आज़म के चेहरे पे जलाल आया। फरमाया चाहे तुझे पता नहीं है, नबी की महफिल में भी बैठ के तू झूठ बोलता है। तुझे पता नहीं तेरा नबी कभी भी अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई काम करता ही नहीं है। सलामत रहो। इमाम हुसैन बाड़ी की तरफ गए। सकी साहब ने आके 15-20 मिनट में 7 मिनट छटन लगा तो 7 मिनट के उन्होंने इशारा हो गया है। हुसैन का इस्लाम की हस्ती कौन सी है? हलाली हरामी की शनाख्त हुसैन है। सारे मौलवी अली दसिया, मैं हुसैन दस सकते हैं। तारिक जमील को लेकर तहरुल कादरी तक जिन्ने मौलवी ने सारे वाक़या पढ़े हैं कि पैगंबर की बारगाह में बंदा आ गया परेशान। उन्हें कहा या रसूलल्लाह, मैं बड़ा परेशान हूं। सरकार ने फरमाया रहमतुल लिल आलमीन दे दरवाजे ते आके भी परेशान है। जेड़ा इत्थे मजलिस विच परेशान हो, अपनी मर्जी है। वक्त मेरा इन्ना खोनी है, नहीं तो तुहाडे ज़हनां दे विच भी हुसैन होंदा, तुहाडे दिलां दे विच भी हुसैन है। पैगंबर ने कहा, उसने कहा या रसूलल्लाह, बड़ी मुश्किल से। सरकार ने फरमाया तेरी परेशानी मैं जानता हूं, इन्हीं को बता तेरी परेशानी क्या है। पैगंबर फरमाते जब तू घर से चला था मुझे पता था, तू जहां जा रुका था मुझे पता था। सलामत रहो, आबाद शाद रहो। वक्त बड़ा थोड़ा है, नहीं तो तफसील ना तुम गल सुनोगा। पैगंबर ने फरमाया जहां से चला था, जहां से तुम्हारी गठड़ी गुम हुई, जहां से तू आया, तुम मुझे जानता है, बता क्या सवाल है। उसने कहा या रसूलल्लाह, सवाल मेरा इतना है, मेरा रंग है सफेद, मेरी बीबी का रंग है सफेद, बच्चा काले रंग का है, घर में हर वक्त लड़ाई टापा, हर वक्त फसाद। मैं बीवी को तलाक देना चाहता था, तलाक दी नहीं, बारगाह रिसालत में आया हूं क्योंकि आप मुश्किल कुशा के भी मौला है। लफ्ज़ ही होता है, लफ्ज़ ही होता है। बाबा मुश्किल कुशा के भी मौला, मैं आपके पास आऊं, मेरा हल यहां से निकलेगा। आप आए। सरकार ने फरमाया अच्छा, बात समझ में आ गई, समझाने के लिए पैगंबर ने फरमाया उस बच्चे को लेके आ जाना जब मैं बुलाऊं। और मैं लफ्ज़ आखा दे तुम्हारी बात पर चेक कर लूंगा। सरकार ने फरमाया जब मैं बुलाऊं, जब मैं बुलाऊं आ जाना। बंदा चंगा वो ही होता है जिन्हों नबी आवाज मारे थे आ जाए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बंदा चंगा वही होता है जब नबी आवाज मारे थे आ जाए। खड़ा है सरकार मिंबर पे, तवज्जो है, मिंबर पे, साहिब मिंबर पे खड़ा है। सरकार ने हमद सुना ब्याह करेंगे। उसने अपने बेटे के छोटा सा बाजू था, कलाई पकड़ के खड़ा हुआ था कि नबी मुझे बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा। ये थी मस्जिद नबी। इधर भी सहाबा की घर, इधर भी सहाबा की घर। पैगंबर आज़म ने सारे दरवाजे बंद करवाए थे, मस्जिद में एक दरवाजा खुलता था। वाह भाई वाह, मालिक तुम्हारी जिंदगी करे। जेड़ा हम इतने चुप है, फिर वो चुप का बादशाही है।
یاد ہی آنکھ ہے تو اچھی اندر صاف ہو جاتا ہے روحانیت آ جاتی ہے. ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا باقی سارے بوئے بند کیونکہ بندے ادھر آلے ادھر گزرتے سن ایس بندے آلے ادھر گزرتے سن پتہ نہیں حالت کیڑی ہوتی سی پتہ ہی نہیں سی سارے دروازے پیغمبر بند ایک دروازہ جو مسجد میں کھلتا تھا اور میں لفظ آکھاں جنہیں قدردان نے وہ قدر کر سن جڑے ویسے نہیں ہوتا ویسے قدردان نے سنی پرا بیٹھے نے وہ ویسے قدر والے نے امام حسین کے ذکر سے آگے نے انہوں نے اتنی بڑی مزوری ہو گئی ہے کیونکہ جس طرح اللہ کا گھر پاک تھا جس طرح اللہ کا گھر پاک تھا اسی طرح اس گھر میں رہنے والے پاک تھے وَيُطَيْرَكُمْ تَطْهِيرًا کے مصداق جن کے نزدیک رجس آ نہیں سکتا پاک پاکیزہ اللہ کا گھر پاک اسی طرح گھر میں رہنے والے پاک وہ اہل بیت کا گھر ہے اور کوئی گھر نہیں بس پیغمبر اعظم کی نگاہ جو ہی اس بندے پہ پڑی بیٹے کو بازو پکڑ کھڑا ہے کہ مصطفیٰ مجھے بلائیں گے تو میں جاؤں گا بندہ چنگا ہوئی ہوتا ہے تو جو میری طرف کرنا ایتھے میں چھٹن لگا مسافر پڑھتے رہ سن پیغمبر مجھے بلائیں گے تو میں جاؤں گا بس پیغمبر اعظم کی نگاہ میں مسا پڑی جیسے بندے پہ پڑی نا بس نبی نے اشارہ کیا مصطفیٰ کا اشارہ تھا وہ دروازہ کھلا جو مسجد میں کھلتا تھا سلامت رہو آباد و شاد رہو جڑے بول پئے ہو حسین دی ماں تہاڈی زندگی دراز کرے جڑے سوچ کے اندروں خوش ہو گئے انہاں دی بھی زندگی دراز ہوئے بس پیغمبر اعظم کی نگاہ پڑی بس ظاہر انسان ہے میرے بادشاہ کا 5 سال حالانکہ ان کی تخلیق آدم کی تخلیق سے پہلے ہے ظاہر میرے کریم کربلا سلطان کربلا نواب کربلا رئیس کربلا قرآن کے وارث مصطفیٰ کی جان شریعت کے وارث طریقت کے وارث معرفت کے وارث حقیقت کے وارث 1,24,000 انبیاء کے وارث کریم کربلا نے جو بھی پاؤں رکھا نا اس کالے رنگ کے بچے کی نگاہ جیسے کریم کربلا سلطان کربلا نواب کربلا کے چہرے پہ پڑی اس نے کیا کیا باپ سے بازو چھڑوایا چلتا 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 وہاں آیا جہاں کریم کربلا نواب کربلا سلطان کربلا رئیس کربلا قرآن کے وارث انبیاء کے وارث سلطان کھڑے ہوئے تھے وہاں وہ بچہ آیا اس بچے نے پہلو میں مذہب رکوع کیا رکوع کرنے کے بعد اس کالے رنگ کے بچے نے امام حسین کے قدموں پہ سجدہ کیا وہ نبی بولا جو کبھی بھی اللہ کی وحی کے بغیر بولتا نہیں پیغمبر اعظم فرماتے ہو میرے صحابیوں یہ پکا حلال زادہ ہے جو بھی حسین کی عزت کرتا ہے ہمیں مجلس اللہ سے کتاب کے لیے ملتوی سن جناب ذاکر اہل بیت عدیل آباد سے صلوات پڑھی بابا ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قد ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ والا ابائی فی حضر ساتھ واپی کل ساتھ من ساتل الونار ولیم وحفظ مقائدا وناصرا ودلیلا اینن حتی تسکنہو ارزقتم وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلندر صلوات صلوات دا پڑھنا بہت عظیم عبادت ہے پھر بھی صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت
یزیدیت اہل بیت دشمنات لعنت بی بی دا حق خانہ لیات لعنت صلوات باوز بلند ہے نا زیادہ نوکری دا آغاز کیا جائے 4-17 تو اپنی نوکری دا آغاز کر رہے ہیں یہ 14 ہے تو الہی نظام زندہ ہے ان سر نہ ہلے زبان ہلے کیونکہ سر بیمار بندہ حل ہے بول کے توجہ کر رہی ہوں یہ 14 ہے تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے صدقے میں خالق کا نام زندہ ہے یہ 14 ہے تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے صدقے میں خالق کا نام زندہ ہے اور کرا کر مجلس ہم بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے نعرہ حیدری وقت کی قلت نوں دیکھتے آیا مینوں جتنا وقت دتا گیا وہ اپنی نوکری دا پورا آغاز کرنا ہے نا جب سیدھا پڑھا جائے قصیدہ میں نواں شروع کیتا ہے اگر نویں گل لگے نویں چیز ہوئے تو میرے نہ بولنا ضرور ہے کیونکہ میں تہاڈا مہمان ہاں دور چل کے آیا اتنا بولنا کہ سیدھا تہاڈے تے راضی ہو جائے ہے نا جب سیدھا پڑھا جائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دعا لیے ہاتھ اٹھائے تو جڑی دعا کی ہے نا جب پڑھا سیدہ نے کہا سیدہ نے کہا سیدہ نے کہا اے میرے کبریا سیدہ نے کہا اے میرے کبریا مجھ کو تجھ سے وفا کا خدا چاہیے سیدہ نے کہا سیدہ نے کہا اے میرے کبریا مجھ کو تجھ سے وفا کا خدا چاہیے کائنات کی قیمتوں مہنگی فتح ثانی پیش کر رہے ہیں سیدہ نے کہا اے میرے کبریا مجھ کو تجھ سے وفا کا خدا چاہیے میرے آنگن میں بیٹی اتر آئی ہے میرے آنگن میں بیٹی اتر آئی ہے مجھ کو غازی کی صورت ردا چاہیے آواز توحید آئی ہے میری مخدومہ تو اور کیا چاہنی جو تیرے پتر چھپت ہونا بی بیوں سوال علی پاسے گل دیکھنی گل کیتی ہے اس کے چہرے پہ وحدت کا چین ہو اس کے چہرے پہ وحدت کا چین ہو اس کے دل کی عبادت حسین ہو وہ چلے تو چلے ہر دو دیکھ کر علم جس نے اٹھا یا میرے باپ کا علم جس نے اٹھا یا میرے باپ کا اس ولی کا بھی مشکل کشا چاہیے بس میرے سے جی فضائل دی نوکری پوری میرا دل چاہتا ہے جو اس بی بی دا وین پڑھا جدی عمر کام تے دکھ ڈیر ہن ادبیا زندان دے در تے رات روکے تیرے آیا دے پیر رس جا دے سیدہ دے مر بہن گئی ہے او پردیس دے وچ کروان میری
सदा ना उफ करता मैं बहन जफर दे अली दी दिया दिए माफिजा वे मेरा महारी भी रत बैठा रोंदा है फिजा रुनियत रोके आ दिए सज्जाद हुन ते तेरी जख्मी करने वाली बहन भी मर गई है हुन क्यों रोना है बीबी फिजा रुनियत रोके आ दिए जंजीर नहीं लांदे और बहन तेरी ने मेरा कैदी पुत्ता रसचा दे जंजीर पे बस अन हड्डियां विच मुंह बंद हो गए जख्मा दे फिजा रुनियत रोके आ दिए नहीं समझ आंदी हुन क्या करना है पे बहना दिन ज़हरा दे जदा हाथ लावा कम मैयत वेंदा है इतने जख्म साहब तशरीफ ले आए हैं और काफ़ी देर से तशरीफ फरमा है सिर्फ एक मनकबत से 5 अशार और इजाज़त चाहूँगा एक दफ़ा बावाज़ बुलंद नारे सलवात भाई थोड़ा सा अगर आप ज़हमत ना फरमाएं आगे आगे तशरीफ ले आए थोड़ा सा आगे आगे भाई आप भी इधर आ जाओ आज बेटा आगे आ जाओ इधर आ जाओ बड़ा सामने आ जाओ ताकि थोड़ा मसला ना में मुरसलीन मान लो हुक्म मुरसलीन मान लो तो वजह रखिएगा इंशाल्लाह अभी लोग मजीद आ जाएंगे और इंशाल्लाह मजीद का एक माहौल होगा कि हुक्म मुरसलीन मान लो हुक्म मुरसलीन मान लो हुक्म मुरसलीन मान लो करबलाई दीन मान लो मिलके भाई मिलके जरा हुक्म मुरसलीन मान लो और शिमर इब्न ज़ियाद और यज़ीद शिमर इब्न ज़ियाद और यज़ीद लानती है दीन मान लो लानती है दीन मान लो मुरसलीन मान लो मैं गुजारिश करूँगा जितने मोमिनीन इमाम बारगाह से बाहर हैं फर्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ क्योंकि इससे बड़ी इबादत तो कोई भी नहीं अगर आप मजलिस के लिए आ गए हैं तो फर्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ कि हुक्म मुरसलीन मान लो और जो जुड़े रहे हुसैन से जो जुड़े रहे हुसैन से सब है वो हसीन मान लो सब है वो हसीन मान लो मुस्तफा का मुर्तज़ा को बस मुस्तफा का मुर्तज़ा को बस असल जानशीन मान लो असल जानशीन मान लो हुज़ूर तहकीक का दरवाज़ा खुला है आगे कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं मैं शेर पेश करता हूँ और काफ़ी के है बतूल का ही हक फिदक है बतूल का ही हक फिदक करके छानबीन मान लो आखिरी आदमी तक मिलके करके छानबीन मान लो हुक्म मुरसलीन मान लो
منکران والد علی، منکران والد علی، سب ہے کافرین مان لو، سب ہے کافرین مان لو، اور جو حسین کے ہے مدح خواں، جو حسین کے ہے مدح خواں، سب ہے بہترین مان لو، سب ہے بہترین مان لو۔ آخری شعر اور نعمت تمام کہ قاتل جناب سیدہ، قاتل جناب سیدہ تھا بڑا لعین مان۔ مل کے بولو بھائی، مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ صلوات پڑھی بابا ضرورت تک۔ برائے شنودی اتحاد معصوم اللہ اسلام بلند تر صلوات۔ ہم کیا ہیں، ہماری جیسی کسی کی پہچان تھوڑی ہے۔ ہم کیا ہیں، ہماری جیسی کسی کی پہچان تھوڑی ہے۔ ہماری جیسی کسی میں بھی اڑان تھوڑی ہے۔ ابھی 20-25 دن پہلے کراچی میں ایک کانفرنس ہوئی عظمت صحابہ کے نام سے، جس میں شیعہ کی اذان کے حوالے سے کچھ دہشت گردانہ گفتگو کی۔ ہم کیا ہیں، ہماری جیسی کسی کی پہچان تھوڑی ہے، ہماری جیسی کسی میں اڑان بھی تھوڑی ہے۔ ہم جب بھی چاہیں جدھر بھی چاہیں لگائے نعرہ ولایت کا، ہم جب بھی چاہیں جدھر بھی چاہیں لگائے نعرہ ولایت کا۔ ارے یہ کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے۔ اب میں ملتمس ہوں مجلس داع سے، جناب قبلہ علامہ شکیل اختر صاحب سے، میرے ساتھ بلند آواز کے ساتھ نعروں کا جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھی بابا۔